السلام علیکم جی، میں ہوں سمیع پٹھان آفیشیل امیزنگ میاں والی CID میاں والی کے پلیٹ فارم سے۔ صبح بخیر، صبح کے 8 بج رہے ہیں اور آج 22 اکتوبر 2023 ہے۔ 2 دن پہلے عوامی مسلم لیگ کے صدر اور سربراہ شیخ رشید کو ایجنسیوں نے اٹھا کر سما کے دفتر لایا گیا۔ وہاں پہ ان کی یہ حالت تھی کہ ان کا مطلب پسینے سے بالکل شرابور تھے، اور ان کے جو وگ لگاتے ہیں وگ بھی تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی، اور ان کا گریبان پھٹا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے، نامعلوم شخص نے اس کے مطلب پیچھے کالر سے پکڑا ہوا تھا۔ جب اس کو سما کے دفتر لایا گیا تو علیم خان کے آفس میں لایا گیا تو علیم خان موجود نہیں تھے، منیب فاروق موجود تھے۔ منیب فاروق نے جب اس کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئے کہ اس طرح کیسے اس کو لایا گیا۔ تو اس نے ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھی ہوئی تحریر منیب فاروق کے حوالے کی گئی، اور ایک کاغذ شیخ رشید کے آگے رکھا گیا کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے، اور منیب فاروق سے کہا کہ آپ نے یہ سوال کرنے ہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ ایسے جواب تھے جو عمران خان کی ذات پر اور عمران خان کے خلاف جاتے تھے۔ اس نے کہا مجھ سے یہ مت کرواؤ، لیکن انہوں نے ایک شخص نے اس کو زوردار تھپڑ منہ پہ رسید کر دیا شیخ رشید کے، اور کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ تو منیب فاروق نے کہا کہ آپ ایسا اس کے ساتھ مت کرو۔ اس نے کہا آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو، آپ اس سے سوال کرو اور یہ جواب دے گا۔ تو ان کمپنی والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پرانا سیاستدان ہے، جب تم چوسنی چوستے تھے اس وقت سے وہ سیاست کر رہا ہے۔ اس نے بڑے زبردست طریقے سے کہا ہے کہ لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ عوام کو کہ اس کا روم میں صرف میں اور منیب فاروق نہیں ہے، اس میں اور بھی کچھ نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح اس نے کاغذ کو اٹھایا اور کہا کہ یہاں کاغذ لکھا ہوا تھا، کاغذ کے اوپر اس نے بتا دیا کہ کاغذ لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ ہر 9 مئی کے واقعے کی ہر جمعے میں امام مسجد اس کی مذمت کرے۔ تو اس نے کلیئر کہہ دیا، عوام کو ایک میسیج دے دیا کہ مجھ سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ اور وہ مطلب جب اس کو تھپڑ مارا تھا تو وہاں منیب فاروق نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رونے لگ گئے۔ اس نے کہا مجھ سے ایسا مت کراؤ۔ تو یہ ہے ہماری کمپنی، اور اب ان کا ابو آ گیا ہے، یعنی امریکہ کا بیٹا نواز شریف۔ اب سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن جلسہ میں وہ جلسی تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیئر کے ساتھ ایک فلیگ لگا ہوا تھا، اور اتنی لائٹنگ تھی کہ آپ حیران کر دیں۔ تو اب آپ تیار ہو جاؤ، یہی جلسے کے کروڑوں روپے جو اخراجات تھے وہ آپ پہ ٹیکس کی صورت میں آپ سے وصول کیے جائیں گے۔ جنہوں نے بریانی کھائی ہے یا جنہوں نے 2-2 ہزار روپے لیا ہے تو وہ بھی تیار ہو جاؤ کہ اب ان کو 100 گنا زیادہ لگ کے اب ٹیکسز وغیرہ ان کو ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ کمپنی تو چاہتی ہے کہ نواز شریف آئے، اور جیسے ہی اس کا کام ختم ہوگا تو اس کا کام بھی ختم کر دیں گے، جس طرح شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ بے نظیر لیاقت علی خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو ہو گیا، بے نظیر بھٹو ہو گئی، اسی طرح۔ تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔